السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلا سبق تھا ہمارا اللہ کا لام پر کب ہوتا ہے، باریک کب ہوتی ہے، یعنی لام پر اور باریک ہونے کا قاعدہ ہم پچھلے سبق میں پڑھے تھے، وہ تختی نمبر 16 تھا۔ ٹھیک ہے، آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے تختی نمبر 17۔ تو تختی نمبر 17 کے اندر میں آپ کے نورانی قاعدہ والوں نے بیان کیا ہے وقف کے قاعدے۔ کیا؟ وقف کے قاعدے۔ وقف کسے کہا جاتا ہے؟ وقف کا معنی ٹھہرنا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہریں، اس کے قاعدے بتائیں گے۔ جیسے کہ اردو بولتے بولتے کہاں پر ٹھہرنا ہے، کہاں پر نہیں ٹھہرنا ہے، یہ ایک قاعدہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عربی پڑھنے میں بھی، قرآن شریف پڑھنے میں بھی ٹھہرنے کا کچھ قانون ہے، کچھ رول ہے، کچھ قاعدہ ہے۔ وہ کیا قاعدہ ہے تو ہم آج کے سبق میں شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے بچوں، تختی نمبر 17 کے اندر میں بتایا ہے وقف کا قاعدہ۔ ایک بات یہ ہے، سب سے پہلا یہ کیا ہے؟ یہ گول نشان ہے۔ کیا ہے؟ اس طریقے سے اس کو کہتے ہیں آیت۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ آیت۔ سمجھے؟ آیت بولتے ہیں اس کو۔ کیا بولتے ہیں؟ آیت۔ ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ سمجھے؟ یہاں پر ٹھہرنا چاہیے، بالکل ضروری ہے ٹھہرنا۔ ٹھیک ہے، دوسری بات، زبر زیر پیش۔ ٹھیک ہے، دو زیر دو پیش، یعنی 5۔ کتنا؟ زبر زیر پیش، اس کے بعد کیا ہے؟ 2 زیر 2 پیش، 2 زبر نہیں۔ ٹھیک ہے، کتنا؟ 5۔ زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر کے سانس توڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ہے۔ ٹھیک ہے، رحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا، تو یہ میم کے نیچے زیر ہے، تو ہم یہ قاعدہ کیا ہے؟ زبر زیر پیش، اوکے، اور اس کے بعد 2 زیر 2 پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر کے سانس توڑیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں سے 5 چیزوں میں سے زیر آ گئی۔ ٹھیک ہے، زبر زیر دوسرا نمبر والا زیر آ گئی، تو یہ میم کے نیچے جو زیر ہے، اس زیر کو جزم سے تبدیل کر دیں گے۔ کیا کریں گے؟ تبدیل کر دیں گے، یعنی اس جزم زیر کو ہٹا کر کے کیا کریں گے؟ جزم دے دیں گے اور وقف کریں گے۔ اگر یہاں پر ٹھہریں گے تو یہ زیر نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ کیا پڑھی جائے گی؟ اس زیر کو جزم سے تبدیلی کریں گے۔ یہ ایک وقف کا قاعدہ ہے، عربی کا قاعدہ ہے۔ تو کیسے بولو گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم جزم ہو گیا نا، میم ساکن ہو گیا نا، پڑھایا نا۔ اور ایک چیز آپ کو بتائے تھے، یا مدہ کے قاعدے میں ہم بتائے تھے کہ یا ساکن سے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو یہاں یا مدہ ہوتی ہے، لیکن ٹھہرنے کی صورت میں، ٹھیک ہے، یہاں پر جو ٹھہریں گے تو یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ 3 سے 4 الف کے برابر کے کھینچ کر کے پڑھنا ہے یہ یا مدہ کو۔ یا ساکن سے پہلے ہا کے نیچے زیر ہے تو اس کو کتنا؟ 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ کس صورت میں؟ ٹھہرنے کی صورت میں۔ یہ تو میم کے نیچے زیر ہے تو یہ تو جزم ہو ہی جائے گا، اس لیے کہ وقف کا قاعدے میں ہم پڑھے ہیں، کیا پڑھے ہیں کہ یہ رول ہے 5 چیزوں میں سے، یعنی زبر زیر پیش اور 2 زیر 2 پیش ہوگا تو اس میں سے اگر کوئی ایک آ جائے گا تو وہاں پر کیا ہے؟ جزم سے تبدیلی کر دیں گے، یعنی اس حرف کو اوپر جزم دے دیں گے۔ یہ زیر ہے تو یہاں پر جزم دے کر کے سانس توڑیں گے۔ یہ ایک قاعدہ ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ اسی طریقے سے کہیں پر بھی، جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین، نہ ہے، کیا ہے؟ نہ ہے، نون کے اوپر زبر ہے تو وہاں پر کیا کرنا ہے ہم کو؟ زبر کو
ہٹا کر کے جزم دینا ہے۔ کیوں دینا ہے جزم؟ اس لیے کہ ہم قاعدہ پڑھے ہیں، کیا قاعدہ پڑھے ہیں کہ زبر، زیر، پیش، دو زیر دو پیش یعنی پانچوں میں سے کوئی ایک چیز آ جائے گا تو وہاں وقف جہاں پر کریں گے تو اس حرف کے اوپر وہ پانچوں میں سے جو بھی ایک رہے گا۔ جیسے زبر ہے عالمی نا، نون زبر نہ ہے تو نون زبر، جیسے دیکھو عالمینہ ہے، کیا ہے؟ عالمینہ ہے تو نون کے اوپر زبر ہے تو اس زبر کو جزم سے تبدیلی کریں گے جبکہ ہم ٹھہریں گے یہاں پر، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وقف کا قاعدہ وہی ہے کہ زبر کو ہٹا کر کے جزم دیا جاتا ہے، جہاں پر بھی اگر وقف کریں گے اس پانچ میں سے آ جائے گا تو زبر زیر پیش اور دو زیر دو پیش، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک قاعدہ ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ دوسری بات، پہلا قاعدہ ہو گیا، دوسرا قاعدہ کیا ہے کہ اگر دو زبر پر وقف کرنا ہو، کس پر؟ دو زبر پر، تو وہ دو زبر اگر وقف کریں گے دو زبر پر، پانچ تو پڑھ لیے یعنی دو زیر اور دو پیش اور زبر زیر پیش، دو زبر نہیں، دو زبر پر اگر وقف کرنا ہے تو کیا جاتا ہے؟ ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، کیا؟ ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے یہاں لکھا ہوا ہے، کیا ہے؟ احدن، اوکے، احدن لکھا ہے، تو اگر یہاں پر وقف کریں گے ہم، یعنی یہاں پر ٹھہریں گے ہم، یہاں پر رکیں گے ہم، تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس دو زبر کو ایک زبر سے یعنی احدن سے احدا کیا پڑھیں گے ہم؟ احدا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ احدا، ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے یعنی الف مدہ کا قاعدہ ہوگا۔ الف مدہ کو جس طریقے سے ایک الف کے برابر کھینچتے تھے اسی طریقے سے کھینچنا، احدا، اوکے۔ تو یہاں پر اگر یہاں پر دو زبر پر وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، یہ ایک قاعدہ ہے، سمجھ میں آ گیا؟ جیسے ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، رن ہے، را دو زبر رن، کیا ہے؟ دیکھو ان مع ان مع العسر یسرا، رن ہے، کیا ہے؟ رن، لیکن یہاں پر اگر وقف کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یسرا، ان مع العسر یسرا ہو جائے گا، یعنی ایک الف کے ساتھ ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے اگر دو زبر پر وقف کریں گے۔ یہ دو زبر اصل میں ہیں، یہاں پر وقف کریں گے تو یسرا پڑھا جائے گا، ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا، سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کے بعد یہ ہو گیا مثال کے ساتھ۔ دوسری بات ہے کہ اگر گول تا پر وقف کرنا ہو، سمجھے؟ گول تا جانتے ہو؟ ایک ہوتا ہے یہ والا تا، ٹھیک ہے، جو کہ الف با تا میں پڑھے تھے، اور ایک ہوتا ہے وہی تا کی دوسری شکل ہے یہ والا، اوکے، اس کو گول تا بولا جاتا ہے۔ کیا بولا جاتا ہے اس کو گول تا بولا جاتا ہے۔ اس پر اگر وقف کرنا ہو، اس پر اگر ٹھہرنا ہو تو یہ گول تا ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، کیا بن جاتی ہے؟ ہائے ساکنہ، جیسے جاریتن سے جاریہ، جیسے ہے نا
جاریہ تن سے یا کیا جاریتن تھا، اصل میں کیا تھا، تا دو پیش تن، تو دو پیش تو ساکن بن جاتا ہے، جزم ہو جاتا ہے، لیکن جاریتن یہ گولتا ہے، یہ والا تا یہاں پر لکھا ہے، یہاں پر اگر ٹھہریں گے تو یہ پڑھا جائے گا جاریہ، یعنی گولتا ہائے ساکنہ میں تبدیل ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی، تبدیل ہو جائے گی، یہ ایک قاعدہ ہے، جیسے ہے نا فیہا عین جاریہ، پڑھتا ہے نا قرآن شریف کے اندر میں ہے، جو نماز میں بہت لوگ نماز میں اکثر و بیشتر سنتے ہوں گے آپ لوگ، کیا وہ حل اتاک حدیث الغاشیہ کے اندر میں، سورہ غاشیہ کے اندر میں ہے فیہا عین جاریہ، ہے نا۔ پر سنے ہو نا فیہا عین جاریہ تن تھا، اصل میں تو یہاں پر کیا ہو جائے گا، یہ تا گول تا یہ ہائے ساکنہ بن جائے گی، کیسے بولتا ہے فیہا عین جاریہ، فیہا عین جاریہ، بن گیا نا۔ اسی طریقے سے جہاں پر بھی گولتا آ جائے گا، اگر وہاں پر ہم وقف کریں گے تو وہ گولتا ہائے ساکنہ میں تبدیل ہو جائے گی، یعنی وہ گولتا کو ہائے ساکنہ میں تبدیل کر دیں گے، اگر نہیں ٹھہریں گے تو پھر وہ تا کو پڑھنا پڑے گا، سمجھے، یہ ایک قاعدہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات بچوں؟ جو اس میں سے مثال بچا ہوا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین کے سارا مشق کے ساتھ، یعنی اس کے اندر بھی زبر زیر پیش کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں، دو زبر دو زیر پیش، اور یہ وقف کا قاعدہ بھی بتائیں گے، اور اس کے اندر میں یہ بھی بتائیں گے گنہ اکفا کا جو قاعدہ ہم پیچھے پڑھ چکے تھے، وہ سارے کے سارا چیزیں ہم اس میں بتائیں گے، اور اس میں آپ لوگوں کو دھیان سے پڑھنا ہے۔ بالکیف یہ ایک قاعدہ تھا، قاعدہ کیا تھا، اگر زبر زیر پیش دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر کے ٹھہرتے ہیں، یہ پہلا قاعدہ۔ دوسرا قاعدہ، اگر دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے احدن سے احدا۔ تیسرا قاعدہ، اگر گول تا پر وقف کرنا ہو تو وہ تا ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، جیسے جاریتن سے جاریہ، جیسے کہ فیہا عین جاریتن تھا تو ہم پڑھیں گے فیہا عین جاریہ، کیا پڑھیں گے، جاریہ۔ میرے کیف آج کا سبق اتنا ہی۔ جو بھی بندہ اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لال والے بٹن کو دبا کر کے سبسکرائب کر دیجئے، اور بیل آئیکن کے گھنٹا کو بھی پریس کر دیجئے، تاکہ میں جب بھی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچے ہمارا ویڈیو، اور اس چینل سے آپ فائدہ اٹھائیں اور ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں، اور لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔